پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، یہ تو انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے پیشے سے کس حد تک مخلص ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پیشے کے تقاضے نبھاتے ہوئے انصاف اور دیانتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو وہ راسخ الپیشہ کہلائے گا، لیکن اگر اس نے اپنا پیشہ ورانہ فرائض سے غفلت برتتے ہوئے کام میں جرم کو بھی شامل کر لیا تو وہ جرائم پیشہ ہو جائے گا۔ گویا انسان اچھا اور برا ہو سکتا ہے، پیشہ نہیں۔ شکیل پیشے کے اعتبار سے ایک میٹر ریڈر تھا۔ وہ ادارہ فراہمی بجلی کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا، بلکہ کسی ٹھیکیدار کے لیے کام کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اسے میٹر ریڈنگ کا طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا اور پھر بے روزگاری کے دنوں میں ملا تھا، لہٰذا وہ پوری تندہی سے اس کام میں لگ گیا۔ لیکن اس وقت وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے قید تھا۔ اس پر قتل کا الزام تھا۔ شکیل کا ایک دوست گلداد زاہد اس کی بریت کے لیے میری خدمات حاصل کرنے آیا تھا اور اپنے ساتھ ایک تگڑی سفارش بھی لایا تھا۔ سفارش اور رشوت میں بہت نازک سا فرق ہوتا ہے، لیکن اب یہ فرق جاتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں سفارش کو جائز کام اور رشوت کو ناجائز کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے، دستور اور روایت بدل کر رہ گئی ہے۔ فی زمانہ تو اپنے جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ اس میں زمانے کا کوئی قصور نہیں، یہ چلن ہم نے خود ڈالا ہے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی ہمیں ہی برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے اوپر جس تگڑی سفارش کا ذکر کیا ہے اس سے مطلب پہلے زمانے والی سفارش تھی۔ گلداد زاہد میرے ایک دوست منہاس باقر کی سفارش لایا تھا۔ منہاس باقر ہمت نامی ایک اخبار کا مالک تھا اور گلداد زاہد مذکورہ اخبار میں کارٹون وغیرہ بنانے کے علاوہ آرٹ کے شعبے کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ تھا اور ہمت کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک منتھلی ڈائجسٹ میں اسکیچز وغیرہ بھی بناتا تھا۔ اس ڈائجسٹ کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے گلداد زاہد سے کہا، منہاس باقر صاحب سے تو میں بعد میں بات کر لوں گا، آپ اس کیس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر سوالیہ نظر سے آرٹسٹ گلداد زاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ گلداد کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، رنگت سانولی، قد درمیانہ اور جسم مائل بافربہی۔ بعد میں مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ راجن پور کا رہنے والا تھا اور ایک طویل عرصے سے کراچی میں مقیم تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لی مارکیٹ کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں ماہانہ کرائے کی بنیادوں پر ایک کمرہ لے رکھا تھا، جو اس کا بیڈ روم بھی تھا اور اسٹوڈیو بھی۔ ان دنوں ملزم شکیل اسی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں گلداد نے بتایا، شکیل لگ بھگ 3 ماہ سے میرے پاس رہ رہا تھا۔ میں اس کے مزاج اور عادات کو اچھی طرح سمجھنے لگا ہوں۔ وہ ایسا بندہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دے، اسی لیے میں نے منہاس صاحب سے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں شکیل کو کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ بے گناہ ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ اسے سزا نہ ہو۔ بڑی اچھی اور نیک خواہش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، شکیل پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ واحد علی، گلداد نے جواب دیا۔ مقتول رام سوامی کے علاقے میں رہتا تھا۔ شکیل کا واحد علی سے کیا تعلق تھا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص تعلق نہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ شکیل میٹر ریڈنگ کے لیے اس علاقے میں جاتا تھا اور مقتول کے گھر کا میٹر بھی وہی دیکھتا تھا۔ اور اس نے پر اصرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا۔ اور یہ کہ سننے میں آ رہا ہے شکیل مقتول کی بیٹی نیلی سے محبت کرنے لگا تھا، گلداد نے جواب دیا۔ حالانکہ وہ گزشتہ 3 ماہ سے میرے کمرے میں رہ رہا تھا، لیکن اس نے محبت والے معاملے پر کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس بارے میں تو مجھے اس کی گرفتاری کے بعد پتہ چلا ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، میں نے قلم کو پیڈ پر گھستے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، گلداد صاحب، آپ ملزم کی اس محبت کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ اس معاملے کی ہوا لگنے کے بعد آپ نے اس سے بات تو کی ہوگی؟ جی ہاں، میں نے اس موضوع پر اس سے بات کی تھی، گلداد نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، نہ تو صاف انکار کیا اور نہ ہی اقرار۔ وہ بہت افسردہ اور غم زدہ ہے۔
کسی بھی قتل کے ملزم کو غمزدہ اور افسردہ ہونا بھی چاہیے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، گلداد صاحب آپ ایک طرح سے ملزم کے دوست ہیں اور اپنے باس کی سفارش لے کر میرے پاس پہنچے ہیں، اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ میں ملزم کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی فیس کون ادا کرے گا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ گلداد اپنی وضاقتہ کے برخلاف باتیں بڑی سمجھداری اور تجربے کی کرتا تھا۔ میں نے خالص پیشہ ورانہ انداز میں کہا، دونوں ہی باتیں ہیں۔ فیس والے معاملے کے علاوہ میرے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ملزم کے لواحقین کون لوگ ہیں، وہ اس کیس کے ملزم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، وہ اسے بے گناہ سمجھتے ہیں یا قصوروار۔ کسی بھی کیس میں ملزم کے لیے فیملی سپورٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کسی بھی وکیل صفائی کا ملزم سے زیادہ اس کے لواحقین سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں آپ کی بات 101% سمجھ گیا، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ جہاں تک ملزم کے لواحقین کا تعلق ہے تو اس کی ایک بوڑھی ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہے، اور اس کی ماں اللہ رکھی بھی یہاں کراچی میں نہیں رہتی۔ پھر وہ کہاں رہتی ہے؟ اس کی بات پوری ہونے پر میں نے پوچھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، گلداد نے جواب دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ صوبہ پنجاب میں ضلع فیصل آباد کے قریب واقع ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے استفسار کیا، کیا اللہ رکھی کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے شکیل سے کہا تھا کہ اس کی ماں کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیتے ہیں، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا ہے ماں یہ خبر سنتے ہی مر جائے گی۔ اس نے مجھے بھی قسم دی ہے کہ اس کی ماں اللہ رکھی کو اس کی مصیبت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گلداد زاہد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جہاں تک آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کی بات ہے وہ میں ادا کروں گا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے باس سے بھی بات کی ہے، وہ مجھے ایڈوانس دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ اپنی فیس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے دیں تو شکیل کو اس ناگہانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ تو میں کر دوں گا، لیکن اسپیشل کا وعدہ نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، ابھی تک ملزم کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد میں نے شکیل کے لیے ایک وکیل کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ بہت ہی پھسپھسا ثابت ہوا۔ گلداد زاہد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یا یہ بھی ممکن ہے وہ بہت ہی عیار اور قایاں ہو، میں نے ہی اسے سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ بہرحال میں نے اسے فارغ کر دیا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ میں نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے بتایا اس وکیل کا نام امداد غوری تھا۔ اس نے شکیل کا کیس ہاتھ میں لیتے ہی ہمیں یہ تاثر دیا کہ اس کیس میں جان نہیں، استغاثہ بہت جاندار ہے، ملزم کی ضمانت ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس نے ایسی ماٹھی کوشش کی کہ ملزم کی ضمانت نہیں ہو سکی اور عدالت نے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ یہاں تک بھی غنیمت تھا، لیکن شکیل کے جیل کے جانے کے بعد جب وکیل صاحب نے لمبے چوڑے مطالبے شروع کر دیے تو میں بدک گیا۔ مجھے اس کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کے حوالے سے یہ محسوس کیا کہ وہ استغاثہ سے بھی زیادہ شکیل کو قصوروار سمجھتا ہے، لہٰذا میں نے پہلی فرصت میں اس سے جان چھڑا لی۔ میرے اس فیصلے میں منہاج صاحب کا مشورہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وکیل چکر دینے کی کوشش میں ہے، لہٰذا اسے فارغ ہی کر دو تو اچھا ہے۔ منہاج صاحب نے مجھے تاکید کی کہ میں شکیل کے کیس کے سلسلے میں آپ سے ملوں، اور میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ گلداد کے جواب سے میری تشفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں امداد غوری کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ نہایت ہی فراڈ قسم کا ایک پیدا گیر وکیل تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے گلداد کے ساتھ کیا کیا تھا، چنانچہ میں نے پوچھ لیا، آپ نے بتایا ہے کہ اس وکیل نے لمبے چوڑے مطالبے شروع کر دیے تھے، لیکن ان مطالبات کی وضاحت نہیں کی۔ جناب وہ تو کسی لمبے ہی چکر میں تھا، گلداد چشمے کے عقب سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ مجھ سے نہایت ہی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ ملزم بری طرح پھنسا ہوا ہے، اسے اس مصیبت سے نکالنا ہے تو اوپر بات کرنا پڑے گی۔ میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، اوپر کہاں؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رازداری سے بتایا،
اوپر سے میری مراد جج صاحب ہیں۔ جس جج کی عدالت میں شکیل کا کیس لگا ہوا ہے وہ 2.5-3 لاکھ کی بات کر رہا ہے، لیکن میں کوشش کر کے اسے 2 پر راضی کر لوں گا۔ اگر تم کسی طرح 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر لو تو سمجھو جیت تمہاری ہی ہوگی۔ جب فیصلہ دینے والا ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو پھر کاہے کا غم۔ گلداد زاہد لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سچی بات تو یہ ہے بیگ صاحب کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس وکیل سے جان چھڑانا ہے۔ بعد میں منہاج صاحب کی تائید پا کر میں نے امداد غوری کی چھٹی کر دی۔ دراصل بات یہ ہے کہ امداد غوری کی بات سن کر مجھے منظور صاحب یاد آ گئے تھے، اور پھر فیصلہ کرنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگا۔ منظور صاحب؟ اس کی کہانی میں ایک نئے کردار کی انٹری ہوئی تھی، تو میں نے چونک کر پوچھا، یہ منظور صاحب کون ہوتے ہیں؟ گلداد زاہد نے جواب دیا، منظور صاحب کو میں اپنا گہرا دوست تو نہیں کہوں گا، البتہ یہ ہے کہ میں ان سے اور ان کے طریقہ واردات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، منظور صاحب کبھی محکمہ تعلیم سے وابستہ نہیں رہے، لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اس محکمے کے بڑے بڑے افسران سے ان کے دوستانہ مراسم ہیں، کوئی ان کی بات ٹال نہیں سکتا۔ خصوصاً ایجوکیشن بورڈ کے اندر اہم لوگوں سے ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ یہی منظور صاحب اچھی خاصی بھاری رقم لے کر اسٹوڈنٹس کو پاس کروانے کا کام کرتے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ کسی اسٹوڈنٹ کو پاس کروانے کے لیے وہ کسی بھی افسر سے بات نہیں کرتے۔ ان کا یہ تمام دھندا بھرم پر چل رہا ہے۔ وہ ہیں خاصے چرب زبان، اس لیے متذبذب اسٹوڈنٹس فوراً ان کے جال میں قدم رکھ دیتے ہیں، خاص طور پر ایسے اسٹوڈنٹس جو امتحانات میں کچھ نہ کچھ کر کے تو آئے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ منظور صاحب ایسے ضرورت مندوں سے منی بیگ گارنٹی کے وعدے پر تگڑی رقم بٹور لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بالفرض اگر منظور صاحب نے 30 افراد سے رقم وصول کی ہے اور اس وعدے پر کہ وہ انہیں پاس کروا دیں گے، تو ان 30 اسٹوڈنٹ میں سے خود بخود 10 اسٹوڈنٹس بھی پاس ہو جاتے ہیں، تو منظور صاحب اس کامیابی کا کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ باقی 20 اسٹوڈنٹس کے پیسے واپس بھی کرنے پڑ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن منظور صاحب بہت کایا آدمی ہیں۔ وہ فرضی متعلقہ افسر تعلیم کو برا بھلا کہتے ہوئے بد دلی سے اسٹوڈنٹ کو رقم واپس کرتے ہوئے سروس چارجز کے نام پر کچھ نہ کچھ پیسے مار لیتے ہیں۔ یہ گٹھلیوں کے دام والا قصہ ہے بیگ صاحب۔ آپ امداد غوری کو بالکل صحیح پہچانے ہیں گلداد صاحب۔ اس کے طویل وضاحتی بیان کے اختتام پر میں نے کہا، امداد غوری اور منظور صاحب کا طریقہ واردات بڑی حد تک ملتا جلتا ہے۔ گلداد زاہد نے کہا، بیگ صاحب شکیل کا کیس اب پوری طرح آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ تاریخ 15 روز بعد کی ہے۔ اس دوران آپ کو اچھی خاصی تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہاں، یہ مدت میرے لیے کافی ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس عرصے میں اگر میرے لیے ممکن ہو سکا تو میں جیل جا کر شکیل سے ایک ملاقات بھی کر لوں گا، ورنہ پیشی کے روز اس سے بات ہو جائے گی۔ فی الحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، فی الحال آپ کو اس کیس کے حوالے سے جو کچھ معلوم ہے وہ مجھے بتا دیں، خاص طور پر مقتول واحد علی اور اس کی فیملی کے بارے میں، اور فیملی میں بھی خصوصاً مقتول کی اس بیٹی کے بارے میں جس سے ملزم کو محبت ہو گئی تھی۔ میرا اشارہ نیلی کی طرف ہے۔ جی میں سمجھ گیا بیگ صاحب۔ گلداد زاہد نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نیلی کا اصل نام نیلوفر ہے اور یہ مقتول کی سب سے بڑی یعنی اس کی پہلی اولاد ہے۔ مقتول پیشے کے اعتبار سے قصائی تھا، ادھر رام سوامی ہی میں اس کی گوشت کی دکان ہے۔ اس نے نیلوفر سے چھوٹے 3 بیٹوں فرہاد، نعمان اور فیضان کو اپنے ساتھ کام میں لگا رکھا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے مقتول کو بچے بنانے کے سوا اور کسی کام سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر ناگواری سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مقتول کی پوری 9 اولادیں ہیں، ہر عمر اور ہر سائز کی، 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ میں نے بھی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ واقعی یہ مقتول کا بڑا عظیم کارنامہ تھا، اس دور میں جب کہ ہر طرف بچے 2 ہی اچھے کا ڈھنڈورا پٹ رہا تھا۔ 9 اولادیں پیدا کر ڈالنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ مجھے مقتول واحد علی کی زندگی سے اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس دلچسپی کے زیر اثر میں نے گلداد سے پوچھا،
کیا آپ نے مقتول کی گوشت والی دکان دیکھ رکھی ہے؟ گوشت فروخت کرنے کا کام بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اگر دکان چل جائے تو سمجھو سپہر سے پہلے گوشت ختم اور دکان بند۔ قصاب کی چھٹی، بعد میں اپنے ہم خیال دوستوں میں بیٹھ کر گپیں لگائیں یا گھر میں بند ہو جائیں، آپ اس کے لیے آزاد ہیں۔ آپ سے میری مراد گوشت فروخت کنندہ ہے۔ اگر آپ کے گوشت کی کوالٹی معیاری نہیں تو پھر شام تک بیٹھے مکھیاں مارتے اور اڑاتے رہیں، کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا۔ گلداد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی دیکھی ہے، کافی بڑی اور صاف ستھری دکان ہے اور خوب چلتی ہے۔ چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کا گوشت ملتا ہے وہاں۔ ظہر سے پہلے تمام کا تمام گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہی تو، میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ گلداد نے جب کسی قسم کا سوال نہیں پوچھا تو میں نے استفسار کیا، اور اس کے گھر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ میں اس کا عقیدت اور احترام بھرا انداز دیکھ کر اسے آپ سے تم پر لے آیا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، نہیں بیگ صاحب، ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا۔ اچھی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ نیلی کو کبھی دیکھا ہے؟ جی نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ان کی شنیدہ محبت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ شکیل نے اس سلسلے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس واقعے کے بعد یہ خبر گرم ہوئی ہے کہ نیلی اور شکیل میں پچھلے کچھ عرصے سے کوئی چکر چل رہا تھا، اور وہ موقع تاک کر مقتول کے گھر میں بھی چلا جاتا تھا نیلی سے ملنے۔ لگتا ہے تمہارا یہ روم میٹ ملزم شکیل خاصا جیدار اور مہم جو فطرت کا مالک ہے، میں نے گلداد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جس لڑکی کے 8 بہن بھائی ہوں، وہ بھی تمہارے بقول ہر عمر اور ہر سائز کے، اس سے ملنے کے لیے اسی کے گھر میں قدم رکھنا جان جوخم کا کام ہے۔ میرے دل میں ملزم سے فوری ملاقات کی جستجو پیدا ہو گئی ہے۔ بیگ صاحب، مجھے لگتا ہے شکیل کی محبت کے بارے میں سنائی دینے والی ساری باتیں محض من گھڑت قصے اور کہانیاں ہی ہیں۔ گلداد نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ شکیل ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میاں، جو ایسے نظر نہیں آتے وہی تو اصل کمال کرتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خیر، اس سلسلے میں ملزم ہی کو کرے دوں گا۔ اگر آپ جیل جا کر شکیل سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں، گلداد نے سادگی سے کہا۔ اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو تو؟ بظاہر تو کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا، لیکن میں تنہا ہی اس سے ملنے جاؤں گا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ جیسے تھانے میں ریمانڈ یافتہ ملزم سے ملاقات مشکل ہوتی ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ جوڈیشل ریمانڈ والے ملزم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر، میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری موجودگی میں وہ نیلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائے، کیونکہ تم اس کے بھید سے واقف نہیں ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس سے اکیلے ہی میں ملوں۔ ویسے میں بعد میں تمہیں اس ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ میری بات گلداد کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے آئندہ 15-20 منٹ میں اس سے فیس وغیرہ کے معاملات طے کیے اور اس کی فراہم کردہ معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ ملزم پچھلے 3 ماہ سے گلداد کے ساتھ روم میٹ کی حیثیت سے رہ رہا تھا، لہٰذا وہ اس کی آمد و شد، عادات، مزاج اور فطرت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور خصوصاً وقوعہ کے روز ملزم کی کیا مصروفیات رہی تھیں اور اس کی گلداد کو پوری خبر تھی۔ گلداد کی زبانی مجھے بعض ایسی باتیں پتہ چلیں جو ملزم کی موافقت میں جاتی تھیں۔ ان باتوں کا عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ میں نے گلداد کو قوی امید کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے۔ اس کیس کی تیاری کے سلسلے میں کسی بھی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ملزم کی باعزت بریت کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ آنے والے دنوں میں نے جیل جا کر ملزم شکیل سے ایک بھرپور ملاقات بھی کر لی۔ ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے میں نے جو ٹیکٹکس استعمال کیں ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ شکیل اپنی گرفتاری اور جیل جانے پر بے حد پریشان تھا۔ میں نے اس کی فکر مندی دور کرنے کے لیے تسلی دلاسا دیا اور اس کا حوصلہ بڑھانے والی باتیں کی تو وہ بڑی حد تک مطمئن دکھائی دینے لگا۔ شکیل کی عمر لگ بھگ 28 سال رہی ہوگی۔
رنگ گندمی اور قامت درمیانہ۔ اس کی پیشانی پر سے اچھے خاصے بال اڑ چکے تھے۔ سر کے میدان کا یہ حصہ اس لیے بھی چینل نظر آ رہا تھا کہ وہ بال پیچھے کو بنانے کا عادی تھا۔ اگر وہ مناسب انداز میں مانگ نکالنا شروع کر دیتا تو بالوں اور پیشانی کی اس محرومی کو چھپایا جا سکتا تھا۔ اس کی صحت قابل تعریف تھی اور شخصیت میں بھی خاصی کشش پائی جاتی تھی۔ میں نے جلد ہی اسے خود سے بے تکلف کر لیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ اگر بے گناہ ہے، اس نے کسی واحد علی کسائی کو قتل نہیں کیا، تو دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکے گی۔ اس کے اندر اس قسم کی امید اور یقین پیدا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ غم و پریشانی کے اندھیروں سے نکل کر خود پر بھروسہ کرنے لگے، اور اس کے ساتھ میں بے تکلف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ اپنے دل کا حال میرے سامنے بیان کر سکے، اور مجھے اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر شکیل کے دستخط لے لیے، اسے اس کیس کے حوالے سے چند اہم قانونی نکات سے آگاہ کیا اور خصوصی ہدایات بھی دیں، پھر عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ ملزم شکیل کی زبانی مجھے اس کے مقتول کے اور نیلی کے بارے میں بڑی اہم اور دلچسپ معلومات حاصل ہوئیں۔ اس کہانی کو ایک خاص ترتیب دے کر میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہی حاصل کر لیں۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں بھی شامل داستان کر لیا ہے۔ اس طرح بعض باتیں اور نکات میں نے دانستہ آپ سے چھپا لی ہیں، جو عدالتی کارروائی کے وقت کسی سنسنی خیز موقع پر ظاہر کروں گا، تاکہ کہانی کا سسپینس برقرار رہے۔ امید ہے آپ میری اس مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سالہ سال سے میرے اس انداز کے عادی ہو چکے ہوں گے، اس لیے میں آپ کی طرف سے مطمئن رہتا ہوں۔ شکیل کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تھا، جہاں اس کی اکلوتی قریبی رشتہ دار اس کی ماں اللہ رکھی رہتی تھی۔ اس نے 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد میں کام کرتا رہا تھا اور پچھلے 1 سال سے کراچی میں تھا۔ اس کے پاس نہ تو اعلیٰ تعلیم تھی اور نہ ہی وہ کوئی تکنیکی ہنر جانتا تھا، لہٰذا اسے اسی نوعیت کے کام ملتے تھے، کسی دکان میں سیلز مین، کسی فیکٹری میں منشی کا معاون، یا پھر کسی ٹھیکیدار کے لیے کام کرنے والا میٹر ریڈر۔ جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، ملزم محکمہ فراہمی بجلی کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا۔ اس کے ایک خیر خواہ نے اسے بہرام نامی ایک شخص سے ملوایا تھا، جو مذکورہ محکمے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرام نے پہلے بھی بہت سے لڑکوں کو غیر قانونی طور پر میٹر ریڈنگ کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ شکیل کو بھی نوکری مل گئی۔ اس کام میں آنے سے پہلے وہ منظور کالونی کے کسی کارخانے میں ملازم تھا، جہاں لکڑی کا فرنیچر تیار ہوتا تھا۔ اس کی رہائش بھی ادھر منظور کالونی ہی میں تھی۔ میٹر ریڈر بنے اپنی گرفتاری کے وقت تک اسے صرف 5 ماہ ہوئے تھے۔ 3 ماہ قبل وہ منظور کالونی کو خیر بات کہہ کر گلداد زاہد کے پاس آ گیا تھا۔ ان دونوں میں پہلے شناسائی پیدا ہوئی، پھر دوستی، اور اب گلداد اس کے لیے ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ملزم کی مقتول کی بیٹی نیلی سے محبت کا باب کھولنے سے پہلے میں مقتول واحد علی اور اس کی فیملی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ ملزم شکیل نے نیلوفر سے محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ واقعی نیلی کے لیے سنجیدہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کی بات کو نیلی کے باپ تک پہنچاتا، وہ مرحوم ہو گیا تھا۔ ملزم کے دل کی بات اس کے دل سے نکل کر نیلی کے گھر میں تو پہنچ چکی تھی، لیکن مقتول کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کا اسے موقع نہیں مل سکا تھا۔ الٹا اسی کو اپنے متوقع سسر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مقتول واحد علی کی عمر 55 اور 56 کے درمیان تھی جب وہ زندگی کی قید سے آزاد ہوا۔ وہ زندگی جس کی کسٹڈی میں اس نے اپنی شریک حیات کے تعاون سے مزید 9 زندگیوں کو جنم دیا تھا۔ اس کی اولادوں میں نیلوفر عرف نیلی سب سے بڑی تھی۔ نیلی کی عمر 25 سال کے قریب تھی۔ اس سے چھوٹا فرحاد 23 سال کا، نعمان 20 سال کا، فیضان 17 سال کا، رابعہ 13 سال کی، نوشین 10 سال کی، اسد 8 سال کا، بشارت 5 سال کا اور کامران 3 سال کا تھا۔
گویا گلداد کا کہنا بالکل درست تھا، مقتول کی اولادوں میں ہر عمر اور ہر سائز کے بچے موجود تھے۔ اس کی کثیر الاولادی میں جہاں خاندان پھیلا تھا، وہیں گھر کے بوجھ میں اضافہ بھی ہوا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ مقتول کی دکان خوب جمی ہوئی تھی، ورنہ اتنے بچوں کے کپڑے، جوتے اور کھانا پینا مار دیتا۔ یوں لگتا تھا مقتول کو جتنا زیادہ لگاؤ اولاد کی تعداد بڑھانے سے تھا، اتنی ہی زیادہ دشمنی اسے تعلیم سے تھی۔ وہ خود پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ وہ لوگ گنتی خوب جانتے تھے۔ مقتول اکثر کہا کرتا تھا، انسان کو نوٹ کمانا اور نوٹ گننا آنا چاہیے، اصل تعلیم یہی ہے اور زندگی میں کام آتی ہے، باقی سب بکواس اور بیکار کی باتیں ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے تینوں بڑے بیٹوں کو گوشت کے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ وہ گوشت کھا کھا کر اور گوشت دیکھ دیکھ کر خاصے چربیلے ہو گئے تھے، اور یہ چربی جسم کے ساتھ ساتھ ان کی عقل پر بھی کئی تہیں جما چکی تھی۔ اس کی 9 اولادیں ماشاءاللہ بڑی صحت مند تھیں۔ ان کے وجود پر نگاہ پڑتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا یہ گوشت والے ہیں۔ نیلی کوئی توپ قسم کی موٹی تو نہیں تھی، البتہ اس کا شمار فربا لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ وہ صورت شکل کی اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی تھی، لہٰذا اس کی فربہی والا عیب دلکش چہرے کے عقب میں چھپ جاتا تھا۔ اس پر وہ باتیں بھی معصومیت کے قدرے حماقت بھری کرتی تھی جو صنف کرخت کو خاص کشش کرتی تھیں۔ شکیل بھی نیلی کی انہی ناز و اداؤں میں جا گرفتار ہوا تھا۔ اسے نیلی سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ نیلی بھی اس کی چاہت میں مبتلا ہے تو اس کی خوشی 7ویں آسمان کو چھونے لگی۔ اس سلسلے میں شکیل کوئی پہلا خوش قسمت نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل ایک اور میٹر ریڈر بھی اس درشت پرخار کی سیاحت کر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام شکیل سے مختلف ہوا تھا۔ شکیل کے مقابلے میں نہایت ہی خوشگوار اور عین منطقی۔ کاش مقتول نے تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھا ہوتا تو آج اسے اور اس کی فیملی کو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے تو بالکل ہی خلاف تھا۔ اس کی احمقانہ سوچ کچھ اس قسم کی تھی کہ پڑھ لکھ کر لڑکیاں بہت تیز ہو جاتی ہیں، وہ بڑی آسانی سے اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کی نعمت سے محروم رکھا اور اس محرومی کے سبب وہ گھر آفت کی لپیٹ میں آ گیا۔ آفت اور بیماری جب کسی کا گھر دیکھ لے تو پھر آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، اور بعض اوقات تو یہ تباہی و بربادی کے بعد ہی رخصت ہوتی ہے، جیسا کہ مقتول کے معاملے میں ہوا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، مقتول کی رہائش رام سوامی کے گنجان آباد علاقے میں تھی۔ میں یہاں ذرا اس کے گھر کی تفصیل بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آگے چل کر اس کا ذکر بھی آئے گا۔ مقتول ایک 2 منزلہ گھر کا مالک تھا، اور آمدنی کی اہمیت کو اس نے یہاں بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ خود اپنی صحت مند فیملی کے ساتھ بالائی منزل پر رہتا تھا، اور زیریں منزل کے وہ پورشن بنا کر اس نے کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ ایک پورشن میں فاروق بھائی اپنی بیوی زبیدہ بائی اور 2 بچیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور دوسرا پورشن ایک نو بیاتہ جوڑے کے پاس تھا۔ قدیر بٹ اور شمائلہ کی چند ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کے بچے وغیرہ نہیں تھے۔ اگر مقتول معقولیت سے کام لیتا تو یہ پورا گھر یعنی دونوں منزلیں ان کی رہائشی ضرورت تھیں، لیکن اس نے صرف بالائی منزل پر قناعت کر کے زیریں منزل کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ میں نے جس میٹر ریڈر کا حوالہ دیا تھا، تھوڑا اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نیلی کی تاریخ اور جغرافیے پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ موصوف کا نام نوید تھا اور وہ شکیل سے پہلے اس علاقے کی میٹر ریڈنگ کیا کرتا تھا۔ شکیل کی طرح نوید متعلقہ محکمے کے ٹھیکیدار سے وابستہ تھا، اور کسی زمانے میں نیلوفر عرف نیلی کو اس میٹر ریڈر سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ نیلی چونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے باہمی خط و کتابت کے لیے وہ اپنی دوست کی محتاج تھی۔ اس کی دوست پروین عرف پیلی کی تعلیم بھی بس واجبی سی تھی، لیکن وہ گزارا لائق لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ جب نوید نے اپنے دل کا احوال ایک پرچے پر لکھ کر نیلی کے حوالے کیا تو وہ سیدھی اپنی رازدار دوست پیلی کے پاس پہنچی تھی۔ پیلی بھی اسی گلی میں رہتی تھی، وہ بھی نیلی کی طرح غیر شادی شدہ تھی۔ دیکھ پیلی، نیلی نے تنہائی میسر آتے ہی کہا، تو میرا ایک کام کرے گی؟ ایک کیا، تو 10 کام بول، میں ضرور کروں گی۔ پیلی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دوست ہی تو مشکل وقت میں کام آتے ہیں، ویسے تو کوئی خطرناک کام لے کر تو نہیں آئی نا؟
ارے نہیں پگلی، ایک رکا پڑھوانا ہے تجھ سے، نیلی نے کہا۔ رکا یعنی خط؟ ہاں خط، نیلی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ لو لیٹر؟ پیلی نے اس کی ادا سے معاملے کو بھانپ لیا۔ مجھے نہیں پتا لو لیٹر کیا ہوتا ہے، نیلی کسمسا کر بولی۔ تو یہ خط پڑھ دے۔ پیلی نے نیلی سے مذکورہ طے شدہ رکا لے لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ رکے کے اختتام پر اس نے معنی خیز انداز میں گردن اٹھا کر نیلی کو دیکھا اور ٹٹولنے والے انداز میں بولی، میرا اندازہ بالکل درست تھا نیلی، میں تیرے شرمانے سے معاملے کی تہ میں اتر گئی تھی۔ بتا یہ نوید کون ہے؟ وہ اپنا میٹر ریڈر ہے نا، نیلی نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔